بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فلک شیر بھٹو، ایڈوکیٹ ملتان سے۔ آج بات کرتے ہیں 30 مئی 2021 والے لاگ ایکٹ کے سلسلے میں، اور پھر ہم بات کریں گے سابقہ جو 3 ٹیسٹ ہوئے ہیں لاگ ایکٹ کے، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں جو 30 مئی 2021 کا ٹیسٹ ہے۔ آپ سب کو پتا ہے، یہ پہلے اس کے اوپر کئی ویڈیو میسج ہو چکے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے حوالے سے بہت ساری درخواستیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دی گئیں، کافی ساری شکایات ہوئیں۔ بندہ نا چیز کی بھی ایک درخواست گئی جس کے اندر 12 MCQ کے اوپر اعتراض تھا، اس کے 12 نمبر بطور کمپنسیٹری مانگے گئے اور 10 نمبر لا کوسچن بینک نہ دیے جانے کے حوالے سے مانگے گئے۔ ان شکایات درخواستوں کے سلسلے میں پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کی میٹنگ ہوئی، اور ان میٹنگ کے نتیجے میں ایک فیصلہ ہوا کہ ان 100 MCQ میں 10 کوسچنز ہیں وہ آؤٹ آف سلیبس اور فالٹی پائے گئے ہیں، جن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو ایڈوانٹیج اور بینیفٹ دیا جائے گا کمپنسیٹری مارکس کی شکل میں۔ اور اس فیصلے اور ان کمپنسیٹری مارکس دیے جانے کے حوالے سے پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل نے 15 جون 2021 کو اپنی پریس ریلیز جاری کی، جس کے مطابق کہ 10 سوالات جو 30 مئی 2021 والے ٹیسٹ میں آؤٹ آف سلیبس یا فالٹی پائے گئے ہیں، ان کے حوالے سے کینڈیڈیٹس کو کمپنسیٹری مارکس دیے جائیں گے، اور یہ اکراس دی بورڈ ہوں گے، یعنی تمام کینڈیڈیٹس کو دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے کہ یہ وہ 10 نمبر تو دیے جائیں گے، لیکن یہ 10 سوالات میں جن کے سوال ٹھیک ہوں گے وہ 10 میں سے مائنس ہو جائیں گے۔ ایک نئی قسم کا فارمولا دیا گیا جو کہ قانون کے خلاف ورزی تھی۔ قانون کیا ہے کہ جب بھی امتحان لینے والی کوئی بھی ایجنسی یا ادارہ یا یونیورسٹی جو ہے وہ پیپر کے اندر آؤٹ آف سلیبس پیپر دیتی ہے، کوسچن دیتی ہے، یا فالٹی کوسچن دیتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہی، اس ادارے کی نالائکی یا نااہلی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے تمام سٹوڈنٹس کو جتنے ان کے نمبر پہلے مارک ہو چکے اس میں آؤٹ آف سلیبس اور فالٹی کوسچن کی جو کمپنسیشن ہے وہ جتنے مارکس ہوں سب کو دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر پہلے اس کے 30 ہیں تو جتنے کمپنسیٹری مارکس ہیں، جیسے کہ موجودہ ٹیسٹ کی بات کے اس میں 10 اگر دیے جائے تو 40 ہونے چاہیے، اگر 40 کی سے 10 جمع کر 50 ہونے چاہیے، اگر 50 ہے تو 60 ہونے چاہیے۔ اور یہی اصول جو ہے وہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، PLD 2008 لاہور پیج 19 تحسین مظہر وغیرہ بنا وائس چانسلر یونیورسٹی میں یہ پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو 15 ستمبر 2019، 8 دسمبر 2019، 13 ستمبر 2020 والے لاگ ایکٹ ہوئے ان کو عدالتوں میں چیلنج کیا گیا، اور ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے موجودہ 25 مارچ 2021 کو جو سنگل بینچ کا فیصلہ آیا ہے، اس نے بھی پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کی 5 MCQs جو ہے وہ چاہے ان 3 ٹیسٹوں میں کسی نے ساری کی ساری ٹھیک اٹیمپٹ کی یا آدھی اٹیمپٹ کی یا کوئی نہ کی، تمام کو اس کے والے سے اکراس دی بورڈ تمام کینڈیڈیٹس کو 5 نمبر دیے گئے۔ لیکن اس ساری بات کے باوجود آج تو انہونی کر دی IGC نے۔ آج انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ اعلان کر دیا کہ 4 MCQs جو ہے وہ ڈاؤٹڈ ہے، اور ایک MCQ جو ہے
وہ اس کی جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس یا کیا ہے، یعنی کہ 4 MCQs کو وہ کہتے ہیں کہ ان کا بینیفٹ دیا جائے گا، وہ بھی ان کو دیا جائے گا جن کی 4 MCQ میں جتنی غلطیاں ہیں ان 4 MCQ کے والے سے، اگر 2 غلطیاں ہیں، 3 غلطیاں ہیں، 1 غلطی ہے، 4 غلطی ہے، اتنے نمبر دیے جائیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپ پنجاب بار کونسل کے ساتھ اور پاکستان بار کونسل کے ساتھ ایک میٹنگز کر چکے، اس کے والے سے پریس ریلیز کا ایک ڈاکومنٹ سامنے آ چکا ہے جس میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ سکسیسو میٹنگ ہوئی ہیں اور ان میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 10 کوسچن فالٹی راؤنڈز اور سلیبس پائے گئے اور ان کا بینیفٹ کمپنسیٹری مارکس اکراس دی بورڈ دیے جائیں گے۔ آج HEC اس فیصلے سے منحرف ہو گئی ہے اور کہتی کہ صرف 4 MCQs ہیں اور اس میں بھی نمبر دینے کا جو موڈ ہے وہ اپنا ایک اختیار کر لیا، اپنی مرضی کا، یعنی کہ قاعدہ اور قانون سے ہٹ کر اختیار کر لیا ہے۔ اب وہ پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کا وہ ڈاکومنٹ جو پریس ریلیز کی شکل میں آیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو آپ نے HEC نے چیلنج کر دیا ہے۔ اب سب کو ایک امید تھی کہ جس کینڈیڈیٹ کی اپنی کی کے مطابق 30 ہیں، اب اس کے 40 ہو گئے NMC 10 آؤٹ آف سلیبس اور 40 کوسچن کا بینیفٹ کی وجہ سے، جس کے 40 اس کے 50 ہو گئے۔ آج ان کی ساری امیدوں پر HEC نے پانی پھیر دیا ہے اور واضح طور پر PLD 2008 لاہور پیج 19 رپورٹڈ کیس اور موجودہ کیس جو سنگل بینچ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ ملتان کا ہے، عاقب جاوید وغیرہ بنام HEC، جب اس نے 5 نمبر اکراس دی بورڈ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کی 5 MCQ دیے گئے، ان دونوں عدالتی فیصلوں میں جو اصول طے کیا گیا ہے اس کی سراسر خلاف ورزی کی گئی ہے۔ HEC ایک ینگ لائر لا گریجویٹس کے ساتھ ایک پوری طرح ان کی مخالفت میں کھڑی ہوگی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے اور اصول بھی یہی ہے کہ جب کسی اسٹوڈنٹ یا کینڈیڈیٹ کے بینیفٹ میں اگر کوئی چیز آ جائے تو اس کو بڑھا کر اس کو دیا جاتا ہے، اور یہ جتنا آپ نے مانا تسلیم کیا میٹنگز میں، آپ نے اس سے بھی اس کو کم کر دیا ہے۔ اب پاکستان بار اور پنجاب بار کونسل کے اس ڈاکومنٹس جو پریس ریلیز ہے، ان کی ڈگنیٹی کو اپنے نقصان پہنچا دیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا پورے پاکستان کی وکلاء کی کمیونٹی جو ہے اس کو عزت کو آپ نے داغدار کرنے کی کوشش کی آج کی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر۔ آپ ایک تسلیم شدہ بات سے پیچھے ہو گئے ہیں۔ میں پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل سے ینگ لائر لا گریجویٹ کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنی پریس ریلیز کیا کہ تقدس کو بحال کریں، جہاں چاہے جس حد تک آپ کو جانا پڑے۔ آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے HEC نے، آج اس سے وہ پھر گئی ہے۔ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ میں لا گریجویٹس کو اس حوالے سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کل اپنی تحصیل بار یا ڈسٹرکٹ بار کے اندر یا ڈویژن لیول پر بار ہے، اس کے اندر ایک احتجاجی بار روم کے اندر اجلاس کا انعقاد کرے اور وہاں پر یہ مطالبہ رکھے کہ HEC پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کے ساتھ طے شدہ اصول اور جو فیصلہ ہوا 10 سوالوں کے حوالے سے 10 نمبر ہر ایک کو بلا امتیاز دے۔ اور اگر یہ کل والے ہمارے بار روم کے اندر مہذب اور شرعی طریقے سے جو ہمارا احتجاج ہوگا، اس کے باوجود HEC 10 نمبر نہیں دینے سے انکاری ہے، تو اگلے مرحلے میں ہر شہر کے اندر پرامن اور مہذب طریقے سے احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں اپنے شہر میں۔ اگر پھر بھی HEC اپنی اسی ضد پر جو لا قانونیت پر منحصر اڑی رہتی ہے تو اگلے مرحلے میں صوبائی بار کونسل کے دفاتر کے سامنے احتجاجی دھرنے کیے جائیں
ये बात नहीं आती तो आखिरी मरहला होगा, वो आखिरी मरहला इन लॉ ग्रेजुएट्स, यंग लॉयर और LLB के जितने तुलबा है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो 3 ईयर प्रोग्राम में, चाहे वो 5 ईयर प्रोग्राम में, इन सबको इस्लामाबाद कफन पोश और भूख पर मबनी हड़ताली धरना देना होगा HEC के सामने कि HEC को हम इस पाकिस्तान के अंदर कोई ला कानूनियत पर मबनी काम नहीं करने देंगे। तो आखिरी मरहला HEC के दरवाजे के सामने कफन पोश भूख हड़ताल पर मबनी धरना होगा। फिर या तो ये हमारे जो हकूक गसब किए HEC ने, HEC की क्रेडिबिलिटी का तो ये हाल है, अब तक इसने जितने लॉ के टेस्ट लिए तमाम में इन्होंने गलतियां की है, तमाम में इसने मिस्टेक्स की है। तुम्हारी परफॉर्मेंस तो ये है, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी के पल्ले रह क्या गया है? तुम फेल हो चुके हो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में। जब कोई एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इम्तिहान लेने में अपनी ड्यूटी अंजाम करने में नाकाम हो जाए तो फिर उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है, और खमियाजे की शक्ल में कैंडिडेट्स को मुआवजा देना पड़ता है नंबरों की शक्ल में, और आप वोट देने से इनकारी हो, बल्कि कमिटमेंट करके इनकारी हो। तो हमें उस दूसरे या तीसरे या आखिरी मरहले या पहले मरहले पर जाने से मजबूर ना करो। इस सिलसिले में मैं तमाम जानना लॉ ग्रेजुएट्स को गुजारिश करता हूं, खुदारा इत्तेहाद कायम कर लो। हमें ये अपना हक लेना होगा। हम पहले मुअज़्ज़ब और कानून के दायरे के अंदर रहकर करेंगे। अगर नहीं होगा तो पहला फेज बार रूम के अंदर एहतजाजी जलसे, सेकंड फेज एहतजाजी रैलियां, थर्ड फेज सूबाई बार काउंसिल के दफातर के बाद एहतजाजी रैलियां, और आखिरी फेज में HEC के दरवाजे के बाहर कफन पोश भूख हड़ताली धरना होगा और अपने हकूक से हासिल करना होगा, फिर धरना होगा या मरना होगा। मैं HEC से गुजारिश करता हूं, खुदारा ऐसे जुल्म करने से और नौजवानों को अपना इस मुकद्दस पेशा अडॉप्ट करने के रास्ते में जितनी तुम एक गैर कानूनी रुकावटें डाल कर रहे हो, उससे बाज आ जाओ। मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूं कि इससे बाज आ जाओ, कानून का दामन थामे रखो, कानून के दायरे के अंदर रहकर काम करो। मैं आपसे अदब से हम गुजारिश कर रहे हैं, और लॉ ग्रेजुएट से कहता हूं जस्तजू जारी रखनी है, इत्तेहाद में रहना है। हमने एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर कंधा चलना है। हमने इस जो हमारा प्रोफेशन है वुकला की इज्जत को बहाल करना है। हमारे साथ कमिटमेंट करके फिरने वालों के साथ हम कानून के दायरे के अंदर रहकर एहतियात करेंगे। बहुत शुक्रिया। यूनिटी यंग लॉयर की बरकरार रहनी चाहिए, इस्तेकामत